اچھا جی، آج منگل 28 دسمبر 2021 ہے اور آج ہم واصفیات یعنی آواز واصف سلسلے کی تیسری قسط آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم ان کی ایک تحریر شدہ گفتگو یعنی ٹرانسکرائبڈ جو ان کا گفتگو جو ٹاکس اسپیچز وہ بند کمروں میں ملفوظات کی صورت میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو بعد میں ٹرانسکرائب کر دی گئیں، لکھ دی گئیں، یعنی ان کی تسوید ہو گئی، تو وہ مسودہ شدہ تقاریر اور ملفوظات جو ہیں ان کے، اس میں سے ایک انتخاب آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ جس میں دین و دنیا، علم انفس و آفاق، معاش و معاد کے بے شمار گوناگوں مسائل حل ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہی ان لوگوں کا ہے جو گناہ نہیں کرتے۔ یہاں گناہ سے مراد بشری کمزوریاں، صغیرہ کبیرہ نہیں بلکہ وفا کا، محبت کا گناہ، بھروسہ توڑنے اور شکوہ شکایت کا گناہ، ترک تعلق، منہ پھیرنے، بیزار ہونے اور ادب کا دامن چھوڑنے کا گناہ ہے یہاں مراد گناہ۔ تو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہی ان لوگوں کا ہے جو گناہ نہیں کرتے۔ ان کا مضمون ہی اور ہے۔ محبت کرنے والا جو ہے محبوب کی رضا کے خلاف نہیں چلتا، اور وہ بیچارہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو بات کنفرم ہو گئی نا، اس کی تصدیق تائید ہو گئی کہ یہاں جو پچھلے جملے میں جو گناہ تھا وہ محبت، ترک محبت یا تقاضاہائے محبت سے پہلو تہی کو وہ گناہ کہہ رہے تھے۔ تو محبت کرنے والوں کا مضمون ہی اور ہے۔ محبت کرنے والا جو ہے محبوب کی رضا کے خلاف نہیں چلتا، اور وہ بیچارہ چل ہی نہیں سکتا۔ محبت کرنے والا تو پابند ہوتا ہے اس شکار کی طرح جو پھنس گیا ہو۔ اسے محبوب کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو، اور وہ نہیں کرتا۔ کہتا ہے اگلا حکم بھی فرمائیے۔ ایک حکم مانا، دوسرا بھی مانا، تیسرا بھی مانا۔ اور یہ جو بغیر محبت کے عبادت ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں، کہتے ہیں یہاں سے ہی دقت شروع ہوئی ہے۔ یہ جو بغیر محبت کے عبادت جو مختلف تنظیموں، جماعتوں، تحریکوں اور مذہبی حلقوں کا زور ہے اعمال پر، عبادات پر، جو کہ من وجہ فی نفس ہی بری بات نہیں ہے، من وجہ اچھی بات ہے، مگر وہ ہولسٹک یا کمپریہنسو تصور نہیں ہے نا دین کا اور سنت نبوی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ فرما رہے ہیں یہ جو بغیر محبت کے عبادت ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہے، یہیں سے دقت شروع ہوئی ہے۔ اس لیے ایک بات غور سے سمجھنے والی ہے اور دل میں رکھنے والی ہے کہ ہمارا دور بھی اسلام ہی کا دور ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ اب وہ دور نہیں رہا، فلانا قرون اولا اور خیر القرون، او بھائی ہر دور، ہر زمانہ اسلام کا ہے، مسلمان کا ہے۔ نبوت محمدی جب تک ہے وہاں تک ولایت محمدی کا فیض بھی آخری انسان کے روئے زمین پر پیدا ہونے تک رہے گا۔ تو کون سا زمانہ؟ کسی زمانے کی برائی نہیں کی جا سکتی۔ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو، حدیث میں بھی ہے۔ کہہ رہے ہیں ہمارا دور بھی اسلام کا دور ہے،
اس دور میں بھی وہی کلمہ ہے، لیکن ہمارے کلمے کو اور ان لوگوں کے کلمے میں، ہمارے کلمے اور ان لوگوں کے کلمے میں فرق ہے جنہوں نے پہلے زمانے میں یہ کلمہ پڑھا تھا، یعنی خیر القرون، اچھے وقتوں کے جو زمانے تھے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، صوفیاء، اولیاء کے زمانے جو سمجھے جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کلمہ تو ایک ہی تھا، دینیات ایک ہی تھی، پھر فرق کیا؟ فرق صرف اتنا ہے کہ اس زمانے میں اسلام پر پابندی کے ساتھ یا خوشی کے ساتھ چلنے والی ایک زندگی نمونے کے طور پر موجود تھی، اور آپ کے پاس انفارچونیٹلی کوئی زندگی موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ہمارا آپ کا زمانہ ہے، اس میں ہمارے پیش نظر کوئی چلتی پھرتی جیتی جاگتی تصویر، کوئی صورت، کوئی نمونہ موجود نہیں اس پر عمل کا۔ بس یہیں سے مسئلہ ہے۔ اب کہتے ہیں اب آپ کے پاس عقیدہ ہی عقیدہ ہے اور اس طرح کا عمل پیدا نہیں ہو سکتا۔ مثلاً آپ نے اپنا عقیدہ کسی کتاب سے بنایا ہے تو کتاب ہی سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ جس کتاب سے آپ نے علم حاصل کیا، دوسری کتاب اس علم کو توڑنے کے لیے لائبریری میں موجود ہوگی یا 2-4 دن بعد آ جائے گی، تو کتاب ہی آپ کے عقیدے کو توڑ دے گی۔ اور یہاں کتاب سے مراد اچھی طرح ذہن کلیئر رکھیے، کتاب و سنت یعنی قرآن اور حدیث نہیں ہے، یعنی انسانی کتابیں، انسانی لکھی ہوئی کتابیں یا انسانی حاشیہ آرائی جو اس کے اوپر تعبیر ہے، وہ مراد ہے۔ قرآن اور حدیث کا تو ایک ایک لفظ، کیا ایک ایک حرف، ایک ایک زبر، زیر پیش، ایک ایک نقطہ حق ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں سے حق کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، کسی نے تعبیر میں غلطی کی، اس کی تشریح میں ٹھوکر کھائی، وہ ایک الگ بات ہے، مگر اس کتاب و سنت کی بات نہیں ہو رہی، ان کتابوں کی جو قرآن اور احادیث ہیں، جو متن ہیں۔ البتہ شارحین، معبرین، مفسرین، موضحین جو ہماری طرح انسان تھے اور سیرت کی کتابیں لکھنے والے، روایتیں کرنے والے جو ہماری طرح کے انسان تھے، ان انسانوں کا جو وضع کردہ علم ہے اس پر بات ہو رہی ہے کہ اگر اس سے عقیدہ اخذ کیا تو اسی سے ٹوٹ بھی جائے گا، کیونکہ اسی کے رد میں کوئی کتاب اس کی تردید کے لیے بھی موجود پاؤ گے۔ تو وہاں سے اگر دلیل لوگے تو اس کی نقیض یعنی اس دلیل کو توڑنے والی دلیل بھی موجود پاؤ گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، وہ جو ایک آیت ہے نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس رسول کی، اور اطاعت کرو جو تم میں صاحبان امر ہیں، صاحبان علم حقیقی، صاحبان علم نافع، صاحبان علم لدنی، صاحبان علم صحیح ہیں ان کی۔ اور اگر تم میں کوئی اختلاف ہو جائے، فإن تنازعتم، کوئی تنازع ہو جائے، متنازع مسئلہ آ جائے، تو اس معاملے کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن و سنت کی طرف، اور تھوڑا انتظار کرو، وقت دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے، انفتاح، انشراح فرمائیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر آپ نے عقیدہ کتاب سے حاصل کیا تو دوسری کتاب اس علم کو توڑنے کے لیے لائبریری میں موجود ہوگی یا 2-4 دن بعد آ جائے گی، تو کتاب ہی آپ کے عقیدے کو توڑنے کے لیے کافی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو عقیدہ مولوی صاحب سے ملا تو دوسری مسجد کا مولوی صاحب یا دوسرے مسلک کا مولوی، دوسری جماعت کا مولوی اس عقیدے کو توڑ دے گا۔ تو پتہ چلا عقیدہ، ایمان، فکر نہ کتاب سے لینا ہے، انسانی کتاب سے، نہ مولوی سے لینا ہے، پھر کس سے لینا ہے جی؟ اب سنیے، آپ کا عقیدہ آپ نے خود چنا ہے تو آپ خود توڑو گے۔ آپ کا عقیدہ روز ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس عقیدہ تو ہے، اس کا عمل کرنے والا نمونہ نہیں ہے، اور اس عقیدے کا مشاہدہ نہیں ہے نا، علم الیقین نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا عقیدہ روز ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس عقیدہ دینے والی شخصیت کے ساتھ محبت سے قائم رہنے والا رشتہ موجود نہیں ہے۔ جس شخصیت نے آپ کو دین کا شعور دیا، اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی محبت نہ ہو تو شعور ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ قرآن نے بھی کہا نا، بھی جو آیت پڑھی ہم نے اس حوالہ دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم میں کوئی تنازع، کوئی مسئلہ حل نہ ہو آپس کی گفتگو سے، ڈائلاگ سے، تو اس معاملے کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی مراد کیا کہ رسول کریم کی طرف، کیونکہ وہ فائنل اتھارٹی ہیں، اللہ سے تو کسی کا معاملہ ہو نہیں سکتا سوائے انبیاء کرام کے۔ تو مراد قرآن
اور رسول کریم کی سنت اور آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات. تو کہہ رہے ہیں کہ جس شخصیت نے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دین کا شعور دیا، اس ہستی کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی اگر محبت نہ ہو تو شعور بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. جس چیز کے ذریعے، چاہے وہ کتاب ہو یا انسان، آپ نے دین کا شعور حاصل کیا، اگر اس چیز اور اس ذات سے ہمیشہ رہنے والی محبت نہ ہو تو یہ شعور ہمیشہ نہیں رہ سکتا. کتاب نے آپ کو دین سکھایا، کتاب سے ہمیشہ نسبت اور محبت نہیں ہو سکتی. مولوی صاحب نے دین سکھایا لیکن مولوی صاحب سے ہماری محبت نہیں ہو سکتی، اس لیے دین سے ہماری محبت نہیں ہو سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ محبت ہوتی ہے، ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی. اسی لیے دین سے بھی ہمیشہ محبت ہوتی رہے گی. اب یہ دیکھو کہ تمہیں دین میں داخل کرنے والا کون تھا. اگر اس سے محبت نہیں ہے تو اس کے دیے ہوئے پیغام سے محبت نہیں ہوگی. یہ ہے آپ کی پریشانی کا اصل راز کہ آپ اپنے آپ کو خود ہی دین دے دیتے ہو اور پھر خود ہی شاباش دیتے رہتے ہو، اپنے آپ کو خود ہی انکریج کرتے جاتے ہو. آپ کی اصل پریشانی ہی اس کا حل یہ ہے، آپ کی اصل پریشانی ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ دین میں داخل کرنے والا آپ کا جو محسن تھا وہی آپ کا محبوب بھی ہو. وہ آپ کو محبت میں داخل کرتا ہے. کاش دین میں آپ کے محبوب ہی آپ کے محسن ہوتے. جن لوگوں کے دین میں ان کے محسن ان کے محبوب ہیں، ان لوگوں کے ساتھ دین کی کہانی ہمیشہ قائم رہتی ہے. کیا کہا میں نے؟ جن کے محبوب دین میں محسن اور معلم نہیں، وہ لوگ دین میں ہمیشہ رہیں گے. جن کے محبوب دین میں محسن اور معلم ہیں وہ لوگ دین میں ہمیشہ رہیں گے، چونکہ وہ محبوب ہمیشہ ان کا رہے گا، یعنی اللہ اور اس کا رسول. اللہ تو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے کلمہ میں جوڑ دیا نا اپنے نام کے ساتھ. لا الہ الا اللہ، ہمیشہ لا الہ الا اللہ تو نہیں ہے نا، ہمیشہ اس کا محمد رسول اللہ بھی ہے کلمہ میں. یہ کلمہ تو ہمیشہ اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو ہمیشہ کے لیے جوڑا ہے، اور اسی پر ایمان کا دار و مدار، اسی پر اسلام کا اور کفر کا دار و مدار رکھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ سے درود پڑھتے آ رہے ہیں. جس ہستی پر درود ہمیشہ سے رحمت پڑھنے والا، رحمت بھیجنے والا اللہ ہے، اس ہستی کا کبھی انقطاع نہیں ہوگا. اس کی ظاہری عمر ضرور بشری فزیکل عمر ضرور 63 برس تھی، لیکن اس پر اللہ کی رحمت، اللہ کے درود کا عرصہ لامحدود ہے. اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، اللہ کی قبولیت، اللہ کے فضل و کرم، اللہ کی عنایت، اللہ کی نبوت، اللہ کی رسالت، اللہ کی ولایت، اللہ کی قربت اور اللہ کی رضا کی تجلی اس ہستی پر ہمیشہ تھی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی. جس طرح اللہ ہمیشہ سے، اس کا فعل بھی ہمیشہ سے. جس طرح اللہ ہمیشہ سے، اس کا رحمت ہمیشہ سے، یصلون علی النبی میں اس کی رحمت بھیجنے کا عمل ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اس کے محبوب پر اس کی رحمت، اس کی قرب، اس کی ولایت، اس کی نبوت، اس کی رضا، اس کی مہربانی، اس کے احسان، اس کی شفقت ہمیشہ رہے گی. وہ ذات جو ہمیشہ اللہ کے قرب میں ہے، اللہ کی رحمت میں، اللہ کے درود میں، اللہ کی محبت میں ہے، وہ اللہ کی محبت کے طور پر، اللہ کی رحمت کے طور پر، اللہ کی ہدایت کے طور پر ہمیشہ رہے گی. اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے درود سے، اللہ کے فضل سے، اللہ ہی کی قدرت سے، اللہ ہی کی مرضی سے. جن کے محبوب دین میں محسن اور معلم ہیں وہ لوگ دین میں ہمیشہ رہیں گے، چونکہ وہ محبوب ہمیشہ ان کا رہے گا، یعنی ان کی محبت ہمیشہ رہے گی. تو محبت قائم ہو تو دین کا علم ہمیشہ قائم رہتا ہے. اگر دین محبت دینے والے سے محبت نہ ہو، اگر محبت دینے والے سے محبت نہ ہو تو دین سے کیا محبت قائم ہوگی؟ چٹھی یعنی خط یا لیٹر، چٹھی جسے خط بھی کہتے ہیں، لیٹر بھی کہتے ہیں. اب سنیے، چٹھی دینے والے کو پہلے پسند کرو، چٹھی بعد میں دیکھو کہ کیا لکھا ہوا ہے اور کیا نہیں لکھا ہوا.
चिट्ठी का मकसद तो ये होता है कि चिट्ठी भेजने वाले से मोहब्बत का रिश्ता कायम रहे और चिट्ठी भेजने वाले की बात तक हमारा जहन और हमारा दिल चला जाए और उसकी याद में हमारा लम्हा खूबसूरत हो जाए, हमारी यादें रिफ्रेश हो जाए, हमारा जहन, दिल, दिमाग, शऊर, ज़ौक़ जो है वो ताज़ा हो जाए, वो कनेक्ट हो जाए, वसल मिल जाए, हिजर फिराक दूर हो जाए। तो चिट्ठी के अल्फाज ना चाटो ना देखो, पहले देखो चिट्ठी भेजने वाला कौन है, कैसा है, उससे ताल्लुक रखो, बाद में चिट्ठी भी पढ़ लेना। तो कह रहे हैं चिट्ठी देने वाले को पहले पसंद करो, वो पहले है, चिट्ठी तो उसी ने दी है, चिट्ठी तो उसी के पास आई ना, रिसालत वही की सूरत में। तो जिसने दी है, जिसने कुरान अता किया, उससे मोहब्बत पहले है, उससे मोहब्बत मुकद्दम है हर मोहब्बत पर, हर ताल्लुक पर। और बाद में देखो कि चिट्ठी में क्या लिखा और क्या नहीं लिखा। तो ये है दीन का इल्म, महबूब का दिया हुआ। तो ये दीन का इल्म महबूब का दिया हुआ होगा, इसीलिए महबूब के साथ ताल्लुक कायम होना चाहिए। अगर ये ताल्लुक कायम हो गया तो फिर दीन से ताल्लुक भी कायम हो गया। और इस बात को ख़त्म करते हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर कई सहाबा से हदीस आई, बुखारी में, मुस्लिम में, मुत्तफ़क़ अलैह दीगर। फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, यानी उस वक्त तक उसका दीन कामिल नहीं हो सकता, उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता, जब तक कि वो मुझसे अपने माँ बाप, बहन भाई, औलाद, जान माल, तिजारत, सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे ना करे। जब मुझसे मोहब्बत उसकी दुनिया के तमाम रिश्तों से, तमाम मामलात से ज़्यादा हो जाएगी, तब उसका दीन, ईमान कामिल हो जाएगा। और फिर ये कामिल मोहब्बत, इसका शऊर फिर आगे उसी ज़ात से जो मज़ीद नूर, मज़ीद पैकर, मज़ीद हस्तियाँ तैयार होती हुई आईं हर दौर में, जो वो शजरा, वो दरख्त जो उस पे फरा यानी शाख और फल लगते रहे, वो औलिया की सूरत में, तरीक़त की सूरत में, वो निज़ाम आज भी कायम दायम है। सो उसी ट्रांसफार्मर से और उसी एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से आपको वो मोहब्बत, वो ताल्लुक़ मिलेगा, वो औलिया अल्लाह की बारगाह हैं। वो हुज़ूर दादा गंज बख्श सैयद अली हिजवरी रज़ा, बाबा फरीद गंज शकर मसूद रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, शाह बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। और फिर चलते चलते हमारे दौर में हमारे शेख तरीक़त हज़रत ख्वाजा ख़ाजगान ख्वाजा अबुल खैर पीर अब्दुल्ला जान साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मशाइख जो हक़ हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल से वासिल, मूसिल, मुत्तसिल हैं, तो हर दौर में फ़ना बका की तस्वीर बनती, निखरती, सजती, संवरती, चलती फिरती नमूने की सूरत में आती रही है। सो जो इन हस्तियों से दीन का ईमान, दीन का फ़िक्र, दीन का पैगाम लेगा, उसका दीन हक होगा, उसका ताल्लुक हक होगा, वाबस्ता होगा, उसमें चाशनी होगी, उसमें ताल्लुक की लज्जत और ग़िज़ाइयत होगी, सिर्फ अल्फाजी झगड़ा और अल्फाजी दावा नहीं होगा, उसमें ताल्लुक की अंदरूनी कैफ, सुरूर, मस्ती भी होगी, जो कि लाजिम है। इसी बात पर आज की गुफ्तगू ख़त्म करते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, उनके सिलसिले पर, उनके अफ़कार पर, उनके फ़यूज़ात पर मज़ीद नज़र रहमत फरमाए, उनका फैज़ आम से आम फरमाए, हम सबको मुस्तफ़ीद होने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।